بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں ایک یونک تو نہیں ہے لیکن عوام کے اندر مسائل پیش آ رہے ہیں اور جو جوان بچے ہیں وہ پوچھ نہیں پا رہے علماء سے، تو اس لیے یہ ویڈیو میں خاص طور پہ بنا رہا ہوں۔ خاص طور سے یہ ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو بغیر زیادہ شرم کیے ہوئے بتاتا ہوں۔ منی، مزی اور ودی، ان تینوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کہاں تک معاف ہیں، ان کا حکم کیا ہے، ان کے بعد اگر یہ کہیں جسم پہ یا کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کا حکم کیا ہے۔ میں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، بس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ اور یہ آج کل ہر نوجوان کا مسئلہ ہے، ہر نوجوان کا۔ بعض تو صرف شبہ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان تمام شکوک و شبہات کی بنا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی۔ میں سب سے ہلکے سے پہلے شروعات کرتا ہوں کہ ایک مدی جو چیز ہوتی ہے، مدی جو اکثر اور غالباً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیشاب کرنے جاتا ہے، پیشاب کے بعد اگر دو تین قطرات کچھ گاڑھے غلیظ سے، یعنی جو پتلے نہیں ہوتے ہیں پیشاب کی طرح، وہ کچھ ان کے اندر کچھ زیادہ گاڑھا پن ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی پیشاب کے بعد نکلتے ہیں۔ تو اب اس کا مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے وہ اکثر انسان استنجا کرتے وقت ہی نکلتا ہے، وہ تو انسان اس کو دھو لیتا ہے، اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ مدی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کی چیز ہے مزی۔ مزی کہتے کس کو ہیں؟ مثلا یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ہمارے ذہن کے اندر فاسد یا غلط خیالات آتے ہیں، یا ہم کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں، آج کل جیسے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اولاً تو میں آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ کسی بھی ناجائز تعلق کو قائم کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کی جو سزا ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ عاشق، معشوق، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ قیامت کے دن اللہ بہت بڑا اس کا بدلہ دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مزی، تو یہ وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بات کرنے کی وجہ سے یا غلط خیالات لانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب انسان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے یا اس کی شہوت کے اندر کچھ انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بنا پہ کبھی ایک شیشہ نما، ایک دم شیشے کی طرح، ایک دم صاف پانی کی طرح جو ہے وہ ایک رطوبت سی نکلتی ہے انسان کے اعضاء سے، یعنی انسان کے اعضاء تناسل سے ایک رطوبت سی نکلتی ہے اور وہ چمکدار سی ہوتی ہے، یعنی پانی کی طرح ایک دم صاف، کلیئر ایک دم۔ ودی اور مزی میں فرق یہی ہے، ودی جو ہوتی ہے اس کے اندر گاڑھا پن ہوتا ہے، وہ کچھ سفید ٹائپ کی ہوتی ہے، یعنی اس میں سفیدی غالب ہوتی ہے۔ اور مزی جو ہوتی ہے اس کے اندر سفیدی نہیں، کلر اس کا جو ہوتا ہے وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے لیکن گاڑھا پن ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کبھی آپ راستے میں یا کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو مزی نکلتی ہے، ایک دو قطرے اگر نکل آتے ہیں، 3 4 5 قطرے تک اگر نکل آتے ہیں، تو اس کا مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 2 روپے کا آج کل کا سکہ ہے، اتنا دائرہ اگر اس کا بن جاتا ہے آپ کے انڈر ویئر میں، یا اگر آپ نے پینٹ پہن رکھی یا پائجامہ پہن رکھا، اگر اس میں لگ جاتا ہے اور اتنا ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 2 روپے کے بقدر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ کپڑا بھی بدلنا پڑے گا۔ اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر 2 روپے کے برابر ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو تو اب جو ہے آپ کا وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اور کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کپڑا بدلنا ضروری ہے آپ کے لیے اگر اتنا ہے، لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کپڑے بدل کے اور استنجا پاک کر کے، یعنی دھل لیں صحیح سے اور کپڑے بدل دیں، پھر آپ وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس 2 روپے کے سکے سے کم ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر 1 2 بوند نکلی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کپڑے بدل دیں، وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ 1 ہی بوند کیوں نہ نکلی ہو، وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر 1 2 بوند ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اس سے، یعنی وہ اتنی معاف ہے۔ اگر 1 2 بوند لگی رہ جاتی ہے انڈر ویئر میں، آپ کو جلدی ہے، کہیں راستے میں ہے، آپ وہاں کپڑا چینج نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اگر 2 روپے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ وہ کپڑا آپ کو بدلنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وضو بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر اس سے کم ہے، چاہے 1 ہی بوند کیوں نہ، وضو اس سے بھی ٹوٹے گا لیکن اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، یعنی اتنا لگا ہوا ہے اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو کپڑا بدل لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے بلکہ۔
اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اس کے اوپر کی منی. منی کا خروج کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے, یا پھر ہمارے جوانوں کے اندر ایک بری عادت ہے کہ مشتزنی کرتے ہیں, مشتزنی کر لیتے ہیں, جس کو ہم مسٹربیشن بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ جب انسان کرتا ہے, یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے, یا رات میں کسی برے خواب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو احتلام ہو جاتا ہے, پھر صبح وہ دیکھتا ہے کہ اس کا انڈر ویئر یا اس کا پائجامہ جو ہے اس کے اندر کڑا پن ہے, وہ منی سوکھ چکی ہوتی ہے, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ان تمام معاملے میں, یعنی اگر کوئی مسٹربیشن کرے, یعنی کوئی مشتزنی کرے, یا پھر بیوی سے ملے اس کے بعد جو انزال ہو اس کی وجہ سے, یا پھر اگر کوئی بندہ رات میں سوتا ہے اور کسی برے خواب کی وجہ, یا دن میں سوتا ہے, کسی بھی وقت برے خواب کی وجہ سے اگر اس کو احتلام ہو جائے, ان تینوں حالتوں میں اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا, اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. بات سمجھ گئے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. البتہ یہ کپڑے میں کتنی لگی ہے تو کپڑا آپ کو بدلنا ہے, اور کتنی ہے تو کپڑا نہیں بدلنا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل وہی ہے مزی کی طرح. اگر 1-2 بوند ہے نا یہ بھی, تو وہ اگر سوکھ گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کھرچ وغیرہ دیں, اور اگر نہیں بھی کھرچے نا تب بھی 1-2 بوند اگر ہے تو کام چل جائے گا. البتہ غسل تو آپ کا چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اگر لگی ہوئی ہے اور آپ غسل کر کے دوبارہ وہی کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو پہن کر کے دوبارہ آپ کسی عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ وہ کپڑا نہ پہنے. بات سمجھ گئے کہ غسل ٹوٹ جائے گا, اب غسل آپ کو دوبارہ کرنا ہی ہے ہر حال میں, وہ کپڑے اتار دیں. اب دوبارہ آپ اگر وہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پہن لیں. اگر 1-2 بوند منی لگی ہوئی ہے تو پہن سکتے ہیں اور اس سے نماز یا قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر سچے مسلمان ہیں اور آپ کا دل, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی مسلم کا دل گواہی دے گا کہ اس ناپاکی کے ساتھ میں قرآن یا نماز ادا کروں, تو بہتر ہے کہ آپ کپڑے بدل لیں. لیکن اگر 1-2 بوند لگے تو آپ اسی کپڑے میں عبادت کر سکتے ہیں. البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غسل کرنا ضروری ہوگا آپ کے لیے. لیکن اگر میں نے وہی بتایا کہ 2 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے, اگر اتنی مقدار یا اس سے زیادہ اگر آپ کے کپڑے پہ لگا ہوا ہے تو پھر وہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے آپ, جس طرح مزی کی حالت میں نہیں پہن سکتے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ ہے اس کے اندر خلجان یا کچھ شک ہے تو آپ یقیناً سوال کر سکتے ہیں. اور تمام نوجوان سے میری گزارش ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں جو اس کلپ کو دیکھیں, میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے, آپ کسی بڑے مفتی کے پاس نہیں جا سکتے, تو ہم جیسے لوگوں سے ضرور رابطہ کر لیا کریں, کیونکہ ہم آپ کے ہم مزاج لوگ ہیں یا آپ کے کیٹیگری کے لوگ ہیں, تو آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دیں گے. آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. علم سیکھنے میں بالکل شرم نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. تو آپ یقیناً پوچھیں, ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. جتنا علم ہے, جس قدر ہماری وسعت ہوگی ہم اتنا بتائیں گے جو علم ہمارے پاس ہے. اگر نہیں ہمارے اختیار میں ہوگا یا ہمارے علم میں وہ بات نہیں ہوگی, آپ کا جواب نہیں ہوگا, تو اس کو نہیں بتایا جائے گا, آپ کو منع کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمازوں کے پابند بنیں اور زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی کوشش کریں. بہت سے نوجوان تو اٹھتے ہیں, احتلام ہوا ہے اور کام پہ نکل گئے. خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو کس حالت میں آپ جائیں گے؟ تو یہ غلط چیزیں ہیں. آپ کو جیسے ہی معلوم ہو کہ آپ کا احتلام ہو گیا ہے یا آپ کو مزی نکلی ہے تو کپڑے بھی چینج کریں, کوشش کریں, اور جلد سے جلد اگر مزی نکلی ہے تو وضو کر لیں, اور اگر احتلام ہوا ہے یعنی منی نکلی ہوئی ہے تو آپ غسل کریں, اور اس کے بعد اپنی عبادات میں مشغول ہوں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے.